پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, جمعہ 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی جاری ہے اور دونوں جانب سے میزائل بھی فائر کیے جا رہے ہیں. ایران نے اب تک کا جو سب سے بڑا حملہ کیا ہے وہ آج کیا ہے, جس میں 100 میزائل اس نے اسرائیل کی طرف فائر کیے ہیں. اور اس سے نہ صرف یہ کہ 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں بلکہ 400 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اور وہ شیلٹرز میں پناہ لینے پر اس وقت مجبور ہیں. تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے میزائل حملے سے متاثر ہونے کی بھی خبریں آئیں, لیکن پھر بعد میں امریکی سفیر نے بتایا کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. بہرحال اب تک جو ہے وہ جو محتاط انداز ہے اس کے مطابق 224 ایرانی اور 24 سے زائد اسرائیلی کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں, جبکہ تل ابیب میں کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے, یہاں تک کہ وہ کھنڈر بن گئی ہیں. اس جنگ کے اثرات کہاں تک جائیں گے, سیز فائر کیسے ہوگا, کون کرائے گا, کب ہو سکتا ہے, اور ایران امریکہ نیوکلیئر ڈیل کا مستقبل کیا ہوگا, جنگ کے دوران فیک نیوز پھیلانے کا آخر مقصد کیا ہے, اور ایران کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, خاص طور پہ اندرونی مسائل کا. یہ وہ تمام سوالات ہیں, بلکہ ان گنت سوالات ہیں جس کا جواب ہم آج شامی صاحب سے لینے کی کوشش کریں گے. شامی صاحب, سر, مذاکرات چل رہے تھے اچھے بھلے اور چھٹا دور ہونا تھا اتوار کے روز. ایسے میں اسرائیل نے ایران پر ایک خوفناک حملہ کر دیا, ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا. بنیادی وجہ کیا ہے سر اس کی, کیوں حملہ کیا اسرائیل نے؟ دیکھیں, اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور اس کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. صحیح. اب یہ کشمکش جو ہے کئی اشروں سے جاری ہے. جب سے انقلاب ایران برپا ہوا یہ کشمکش جاری ہے. ٹھیک. اب اسرائیل نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس لیے اب ہم اس پہ حملہ کر رہے ہیں, اور امریکہ نے کہا کہ اس نے اپنے دفاع میں حملہ کیا. لیکن سر یہ بات تو کئی دہائیوں سے اب دیکھیے, اب آگے دیکھیں نا, اسرائیل خود جو ہے اس کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے. صحیح. اگرچہ اس نے دھماکہ نہیں کیا. اس کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان کی تفصیل بھی منظر عام پر آ چکی. صحیح. اور ایرانی حکومت نے بھی جاری کی. تو وہ اسرائیل جو خود ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو مکمل کر رہا ہے یا کر چکا ہے, وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایران کو اس پروگرام کی تکمیل نہیں کرنے دیں گے. صحیح. اب دیکھیں, اگر ایران, اس کا مطلب ہے اگر یہ نام نہاد حق دفاع, یعنی جو دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت نہیں اور کسی ضابطے میں, کسی قانون میں یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی ملک کے خلاف آپ جارحیت کریں, اور پھر یہ کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس میں ایٹمی تنصیبات پر تو حملہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ بدترین حملہ کیا گیا, یعنی جو ان کے فوجی کمانڈر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, آرمی چیف, ان کے جو سائنسدان ہیں جوہری, جی ہاں, ان کو نشانہ بنایا گیا, اور جو ہمارے آیت اللہ ہیں خامنائی وہ بھی بال بچے. جی ہاں, ان کے محافظ تو نظر ہو گئے اس کے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ منصوبہ تو موجود تھا قتل کرنے کا ان کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹرز نے خبر دی, صدر ٹرمپ نے ویٹو کر دیا, اس کی اجازت نہیں دی یا نہیں دی. آپ دیکھیے کس قدر دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ آپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں؟ آپ جو کہیں آرمی چیف جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, لیکن یہ اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں کو اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کیا. جی ہاں. اسماعیل ہانیہ کو وہاں تہران کے اندر مارا. جی ہاں. اور قاسم سلیمانی جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا عراق میں, نشانہ بنایا عراق میں. تو اب پھر جو ایمبیسی ہے دمشق میں ایران کی, اس پہ حملہ کیا. جی ہاں, وہاں پر بھی. اب اسرائیل جو ہے وہ حد سے بڑھ رہا ہے اور امریکہ اس کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو الگ بھی رکھ رہا ہے. اچھا. مگر اب یہ ہے کہ جو پہلا حملہ بولا ہے اور اس میں تو بہت نقصان ہو گیا ایران کا, لیکن اس کے بعد
ایران نے پھر میزائل داغے ہیں، اور ان ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی صاحب، انہوں نے جو امبیسڈرز ہیں اور جو فورن مشنز ہیں ان کے ہیڈز کو بلایا تہران میں، ان کو بریف کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے. جب انہوں نے سیویلینز کو ہمارے یہاں ٹارگٹ کیا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً ان کے جو صنعتی مراکز ہیں ان کو بھی نشانہ بنانا پڑا. صحیح ہے، تل ابیب خاص طور پہ. اب دیکھیں، اب یہ صورت یہ ہے کہ اس وقت تک تو ایران جو ہے وہ میزائل داغ رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اس کی تنصیبات کو تباہ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ زمین دوز ہے اور زمین کے اندر ہیں. ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت اسرائیل کے پاس نہیں ہے. اس کو امریکہ سے یہ معاونت لینی پڑے گی، اور امریکہ براہ راست اس وقت شریک نہیں ہے. اشیر بات ہو سکتی ہے، پیٹ تھپک سکتا ہے، تھپک رہا ہے، لیکن شراکت بھی نہیں کر رہا. اب یہ ہے کہ آج جو ایران نے حملہ کیا ہے اس میں جو ان کا دفاعی نظام ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو انہوں نے کچھ ایسی تکنیک استعمال کی ہے کہ اس میں سے بڑی تعداد میں راکٹ جو ہیں وہ گر گئے ہیں، نکل گئے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ دفاعی نظام ہے نا، ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا، وہ 100% میزائل نہیں روک سکتا. جی ہاں، اسپیشلی جب ایک ساتھ بڑی تعداد میں آ رہے ہوں تو 2%، 4% وہ گزر جاتے ہیں. تو 100 میزائل وہ جب ہم آتے ہیں تو 4، 5، 6 گزر جاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن آج جو ہے آج حملہ کیا ہے اس میں زیادہ بڑی تعداد میں میزائل جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، اور پھر ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس طرح سے بوکھلایا ہے، یا اس کو کوئی انہوں نے اس طرح اس کے اندر وائرس آئی ہے کہ اس نے اپنے ہی اس کو نشانہ بنانا شروع کیا. جو ایکوپمنٹس ہیں ان کو خود ہی نشانہ اپنے ایکوپمنٹ کو. ہاں جی. اور اس طریقے سے ایک بڑی تباہی جو ہے وہ سننے میں آئی ہے. ٹیلی گراف نے بھی سر رپورٹ کیا ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہاں کے اسرائیلی، وہ ان میں بھی ایک یعنی کہ خوف ہے، وہ جو اعتماد تھا نا وہ ختم ہو رہا ہے کہ ہم محفوظ تھے. ایسا نہیں ہے، بنکر میں بیٹھے لوگوں پر بھی جو ہے وہ میزائل گر رہے ہیں اور وہ ہلاک ہو رہے ہیں. اسرائیل جو ہے اس کا چھوٹا سا ملک ہے، لاہور شہر جتنا بڑا ہو، آبادی کم ہے. ایران ایک بڑا ملک ہے، رقبہ اس کا وسیع ہے، پاکستان سے بھی زیادہ ہے، بالکل، اور آبادی جو ہے اسرائیل کے مقابلے میں تو کئی گنا زیادہ. جی ہاں. اور ایران جو ہے اس نے تیاری کی ہے اپنے طور پر. اب ایران ایک پہلے دن تو یہ ہوا جب یہ اتنا شدید حملہ ہوا ہے اور اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو سمجھا گیا کہ بنا بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچی ہے. صحیح. لیکن پھر ایران کچھ سنبھلا ہے، اور اب یہ جنگ جو ہے جاری ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کے تھوڑے سے ہوش اڑ رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ اپنی مضبوطی کا ایک تاثر دے رہا ہے. فیلڈ میں موجود ہے نا، بالکل، بھاگا نہیں ہے. اب یہ جنگ جو ہے، اب اس وقت یہ بات ہو رہی ہے جنگ بندی کی. صدر ٹرمپ بھی کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جی ہاں. اور یہ یورپی ممالک ہیں، چین نے بھی کہا ہے سر، مذمت نہیں کر رہے، لیکن وہ جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے. چین بھی اور روس بھی. اور ابھی آپ دیکھیے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس نے بھی کنڈمنیشن کا ریزولوشن پاس کیا ہے اسرائیل کے، لیکن بھارت نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا. بھارت جو ہے ایک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر موساد کا یعنی اسرائیلی انٹیلیجنس کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود تھا. تو سر یہ پھر کتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے جس کو روک ہی نہیں سکا ایران. آپ دیکھیے کہ یہ اب کیونکہ جو انقلاب کی مخالف طاقتیں بھی وہاں موجود ہیں، وہ عناصر موجود ہیں، چاہے کم تعداد میں صحیح، لیکن جتنے بھی ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہیں اور اسرائیل کو انٹیلیجنس فراہم کی ہے. بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈرون کی جو اسمبل کرنے کی جو فیکٹری تھی، جی ہاں، بیس بنائی تھی، بیس وہی تھی. ہاں جی. اور وہ اسی سے ڈرون انہوں نے اڑائے. تہران سے غالباً کوئی 150 کلومیٹر کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ تو بہت تشویشناک صورتحال ہے، لیکن ایران کے لیے خاص طور پہ. اور ایران جب اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا تھا، ایران کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں اس سے پہلے بھی ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس وقت بھی بڑا انٹیلیجنس فیل قرار دیا گیا تھا. جی ہاں، محسن فخری زادہ معروف ایک سائنسدان تھے جن کو مارا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب
اس سب کے باوجود اب کہا ان کا خیال یہ تھا کہ جب اس طرح حملہ ہوگا تو وہاں لوگ نکل آئیں گے اپنی حکومت کے خلاف، رجیم چینج ہو جائے گی. اچھا. اور لیکن ایسا نہیں ہو سکا، لوگوں میں ایک رد عمل پیدا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے ہاں تو ایسا مسلمان سب کے سب جو ہیں ان میں ایک ذوق شہادت موجود ہے اور شوق شہادت، لیکن جو شیعہ فلسفہ ہے اس میں تو شہادت کو بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے. جی ہاں. جیسے اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بے شک. تو حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے اس سے وہ انسپائر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جان دینا اور خون بہانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کوئی بھی جو امام تھا جو اہل تشیع جنہیں مانتے ہیں 11 کے 11 وہ کوئی بھی طبعی موت نہیں مرے تھے، شہید ہی ہوئے تھے. ہاں جیسے بھی ہوئے، کسی کو کہتے زہر دیا کسی کو نہیں دیا. لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو فلسفہ شہادت ہے یہ ایران جو ہے اس کو جھکنے نہیں دیتا اور اس کو یعنی کمزور نہیں کرتا. سر یہی یہ نفسیاتی طور پر ایک توانائی اس کو ملتی ہے جب خون بہتا ہے. اب دیکھیں ایران پر جب عراق نے حملہ کیا، جب انقلاب تازہ آیا تھا تو جتنے بھی مخالف تھے انقلاب کے وہ بغلے بجا رہے تھے. دیکھیے ایران جو ہے اس کی کیا درگت بنتی ہے، صدام حسین نے کیا کرنا ہے، امریکہ نے ساتھ دیا عراق کا. اور اب اس کے بعد کیا ہوا، صدام حسین ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کشتوں کے پشتے لگ گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے لوگ شہید ہو گئے. 8 سال تک لڑتے رہے ایران ہے، 8 سال تک لڑتے رہے. 8 سال تک ایران جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکا عراق. تو اب اس دوران شامی صاحب سینکشنز بھی تھی، پابندیاں بھی تھیں، اس کے باوجود ایران نے پھر کیسے اپنا میزائل جو ٹیکنالوجی ہے یا ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کو کیسے پھر ایران کے مکمل پاس کیا اپنے وسائل موجود تھے، تیل اس کا موجود ہے اور اس کو بیچتا بھی رہا، فروخت کرتا رہا اس کے. لیکن مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آج ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے. آیت اللہ خامنائی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کے صدر بھی ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا جو پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے. بھئی اگر پرامن مقاصد کے لیے ہے اور آپ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ اس کو کھول دیں انسپیکشن کے لیے. سر این پی ٹی میں تو موجود ہے، وہ تو اب جا کے آج ان کی پارلیمنٹ سوچ رہی ہے کہ این پی ٹی سے باہر نکلیں. این پی ٹی پہ دستخط کیے ہوئے ہیں اس نے کہ جس میں ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے کا عہد کیا گیا، اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کی نگرانی جو ہے اس کے پروگرام کی جاری رہی ہے. بالکل. اب بھی مذاکرات جاری تھے امریکہ کے ساتھ اور چھٹا دور ہونے والا تھا کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا. اب اسرائیل اب مجھے غور کر لیجئے کہ اگر یہی حال ہے تو پھر تو ایران کو بھی حق ہونا چاہیے اسرائیل پہ حملہ کرنے کا. صحیح. پھر تو سعودی عرب کو بھی حق ہونا چاہیے اسرائیل پہ حملہ کرنے کا، کیونکہ اگر حق دفاع یہ ہے اگر اسرائیل ایٹمی طاقت بن چکا ہے تو اس خطرہ تو اس سے پھر پورے عالم. لیکن مانتا نہیں، اور یہی سوال جب ان کے لوگوں سے کیا جاتا ہے، عہدیداروں سے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں. ذرا میں نے ایک کلپ نکالوایا ہے، مہدی حسن صاحب بڑے مشہور اینکر ہیں، انہوں نے سوال کیا، وہ کیا جواب ملتا ہے اسرائیلی عہدیداروں کی طرف سے اور سبکی ہوتی ہے ان کی. ذرا وہ دیکھیے. دیکھیے یہ بدماشی دیکھیں آپ، دیدہ دلیری کہ آپ جو کام خود کر رہے ہیں دوسرے کو نہیں کرنے دیں گے. اور امریکہ کہہ رہا ہے دفاع کا حق حاصل ہے. یہ کیسا دفاع ہے؟ تو پھر ایران کو بھی دفاع کا حق حاصل ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کب تک یہ مزاحمت جاری رکھتا ہے. صحیح. اس کے پاس کتنے میزائل موجود ہیں، وار اسٹیمنا کتنا ہے اس کا، اسٹیمنا کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے دن وہ اپنی یہ جلغار جاری رکھ سکتا ہے. اور اس کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اسرائیل جو ہے اس کا جو حجم ہے اور اس کی جو آبادی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کو پر بھی دباؤ بہت زیادہ ہے. تو اگر یہ دباؤ اسی طریقے سے برقرار رہا تو پھر تو یہ ساری طاقتیں عالمی جو ہیں ان کو بیچ بچاؤ کرانا پڑے گا اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ سٹیمنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس جتنے میزائل ہیں کتنے ہیں، اب ہزاروں کی تعداد میں کہتے ہیں، 2000 ہیں، 4000 ہیں، 5000 ہیں، اور صلاحیت بھی ہے کہ وہ ہر مہینے 300 میزائل بنا سکتے ہیں. تو کب تک وہ جاری رکھ سکتے ہیں، ان کی تیاری کتنی بڑی ہے یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اب اس وقت مگر ایران جو ہے برحال اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا ہے، اور ہم ایران کے ہمسایہ بھی ہیں، ایران کے مسلمان بھائی بھی ہے ہمارا، اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. عالم اسلام ایران کے ساتھ کھڑا ہے،
اور ہر وہ شخص ایران کے ساتھ کھڑا ہے جو قانون پر یقین رکھتا ہے, جو کسی قاعدے اور ضابطے پہ یقین رکھتا ہے. چین بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے, روس بھی نے بھی اس کی تائید کی. دیکھیے ایران جو ہے جب اس پہ حملہ کریں گے تو اس کو بھی حق حاصل ہے اپنے دفاع کا. شامی صاحب لیکن یہ ہم زبانی کلامی تو بے شک ہمارے بیانات بھی آتے ہیں, قراردادیں بھی منظور ہوتی ہیں, آپ نے اس پہ اپنا جو کالم لکھا وہ بھی یہی تھا. نیٹو طرز کا, میرا اس دن بھی آپ سے ایک پروگرام میں سوال تھا کہ نیٹو طرز کا اگر کوئی معاہدہ یہ ممالک جس میں پاکستان, ترکی, چین, آذربائیجان, سعودی عرب یہ سارے شامل ہو جائیں, جہاں پر ایک بس یعنی کہ نقطہ ہو کہ کسی ایک ملک پر حملہ کرو گے تو وہ تمام ممالک پر حملہ ثابت یعنی کہ وہ ہوگا. ابھی کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے. صحیح ہے. مسلمان ملکوں کے درمیان, مسلمان ملکوں کے درمیان مختلف اپنے ملکوں کے مختلف تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمارے ترکیہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہماری آذربائیجان سے بڑی دوستی, ہماری چین سے بڑی دوستی. یہ ہمارے اپنے تعلقات ہیں خارجہ پالیسی کے. صحیح. ہر ملک جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی خود ترتیب دیتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی دفاعی پالیسی خود ترتیب دیتا ہے, اپنی ترجیحات خود طے کرتا ہے, وہ دوسروں سے مشورے نہیں کرتا. تو سر پھر بیلنس جو ہے وہ کیسے پھر برقرار رکھا جائے؟ اس کو ہر ملک کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کس وقت کیا تدبیر کرنی ہے, اچھا اس کی طاقت کتنی ہے, اس میں کیسا اضافہ کرنا ہے اور کس حد تک اس کو استعمال میں کرنا سر ایک مثال کے طور پہ, جیسے اب پاکستان کے امریکہ سے تعلقات استوار ہوئے, جو قربتیں بڑھی ہیں, اب ایسے میں پاکستان کے لیے بیلنس برقرار رکھنا کہ ایران کا بھی ساتھ دینا ہے اور اس کی دوستی بھی. بڑی چیز بات ہے, ہم نے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے. ٹھیک. اس وقت امریکہ جو ہم نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا. صحیح. ہم نے چین کے معاملے میں امریکہ کی پالیسی کی کبھی تائید نہیں کی. ٹھیک. تو اس لیے ہمارا معاملہ جو ہے بالکل واضح ہے. صحیح. کہ ایک بین الاقوامی قوانین کے تحت وائلیشن ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, اور یہ صرف ہمارا ہی موقف نہیں ہے, یہ سعودی عرب کا بھی موقف ہے, یہ ترکیہ کا بھی موقف ہے, یہ دوسرے مسلمان ملکوں کا بھی موقف ہے. تو اس میں ہمارا یعنی یہ جو تعلقات ہیں اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں صحیح اور ظلم کا ساتھ دینا شروع کر دیں. نہیں, لیکن آپ نے جو کہا کہ تدبیر تبدیل ہوتی ہے وقت کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب ہے 2024 میں جب ظاہر ہے وہ ایران نے حملہ کیا تھا پاکستانی حدود میں, تو پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا اور وہاں دہشت گردوں کو مارا تھا. معمولی سی جھڑپ تھی. صحیح. وہ ایک نشانہ بنایا بعض لوگوں نے, اس کا ہم نے جواب دے دیا جو وہاں دہشت گرد موجود تھے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ باتیں اس وقت کرنے کی نہیں ہیں, اس وقت ایک بڑا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات سمجھ لیں, ہر ملک نے اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی اور حکمت عملی خود بنانی ہے. ٹھیک ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کب جنگ کرنی ہے, کب صلح کرنی ہے, کب جنگ سے گریز کرنا ہے, میرے اندر صلاحیت کتنی ہے, صحیح. میں کتنے دن تک اسے جاری رکھ سکتا ہوں. کیونکہ کوئی ملک دوسرا جو ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں. پاکستان کی لڑائی ہوئی, پاکستان نے کسی مسلمان ملک سے یا غیر اپنے بھائی چائنا سے یہ نہیں کہا کہ فوجیں بھیج دیں ہمارے پاس, بالکل ہمیں آپ یہ کر دیں, قطر نہیں. صحیح. ہم نے ان کی اخلاقی حمایت سپورٹ کی ہے, بالکل سفارتی سپورٹ کی ہے, اور یہی توقع رکھی ہے صحیح پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی سپورٹ. اب دیکھیے جو اس وقت ایران ہے, ایران میں بڑے اثرات ہیں انڈیا کے. جی ہاں, چابہار ایگزیکٹلی بنا رہا ہے, اس میں اس کا رول ہے, اور وہاں اس نے ایک چپکے اب جاسوسی کا نیٹ ورک پھیلا لیا. اب جو نیٹ ورک, اب یہ کہا جا رہا اسرائیل ہے کی مدد سے کہ وہ جو نیٹ ورک ہے نا وہ بھی موساد کے کام آیا ہے. آج پھانسی دی ہے ایک کو, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, ایک جاسوس. اب یہ جاسوس جو ہیں یعنی وہاں سے بھی ایک اس کو تحفظ فراہم ہوا ہے. صحیح. تو یہ را نے بھی موساد کی معاونت کی ہے. اور اب آپ دیکھیں ایران کو سوچنا ہوگا نا اس بارے میں. پھر ایران سوچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے بارے میں اب فیک نیوز چلائی جا رہی دن رات. جی ہاں, آج اسحاق ڈار صاحب نے کافی اس کے اوپر جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے وضاحت کی ہے, ہمارے آئی ایس پی آر نے وضاحت کی ہے. سنیں سر ذرا ان کی زبانی, اسحاق ڈار صاحب نے کیا فرمایا سینٹ کے اجلاس میں, دکھائیے جی. انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیر حملہ کر دے گا.
یہ اتنی یہ غیر ذمہ دارانہ اور اتنے جھوٹی خبر ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ سٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے. اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائڈی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. I assure my brother کہ we are all the armed forces are fully alert, and as they were alert during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی، اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں. فیک نیوز بھی بھارت ہی پھیلا رہا ہے. جتنے را کے اکاؤنٹ ہیں ان میں کوئی کہہ رہا ہے وہ طیارہ جو ہے پاکستان کی حدود سے اڑا ہے، کوئی کہتا ہے وہ پراسرار طریقے سے بمباری کر کے واپس آیا، کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے میزائل یہاں سے داغے گئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. فیک نیوز، فیک پاکستان کو تاکہ کسی طریقے سے اس معاملے میں الجھایا جائے، اور پاکستان اس میں نہ تو ایران نے ہم سے مطالبہ کیا یا تقاضا کیا ہے کہ بھئی آپ آئیے ہماری مدد کو، نہیں. ہم اخلاقی طور پر اور جذباتی طور پر اور قانونی طور پر اور سیاسی طور پر ایران کے ساتھ ہیں، اور ہم اس باباغ توحل ہم اقوام متحدہ میں اور دنیا کے ہر فورم میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہیں. ایران کی اپنی جو صلاحیت ہے وہ اس کے کردار کا فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے، اگر وہ اسے لمبی کھینچ سکا تو معاملہ مختلف ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ معاملہ جو ہے اس کا سٹیمنا جو ہے وہ جواب دے گیا پھر معاملہ مختلف ہوگا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ابھی میدان میں رہے گا، اور اسرائیل جو ہے اس کے اہداف، ابھی ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا. ابھی تک اس کو مکمل یعنی کامیابی نہیں ہو سکی. سر امریکہ ابھی تک نہیں کودا اس معاملے کے اندر، ظاہر ہے وہ اوائڈ ہی کر رہا ہے، اور آج جو سفارت خانے پہ ہوا اس کو بھی بڑا سافٹلی انہوں نے اس کو نیوٹرلائز کیا کہ کچھ نہیں ہوا. ایسا براہ راست نہیں کودا، لیکن تھپکی اس کی شامل ہے. اچھا، اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ شامل ہو جائے. وہ ہمارے پنجابی کی ایک بولی ہے، پلہ مار کے بجھا گئی دیوا اکھ نال گل کر گئی. تو وہ والی بات ہے امریکہ کی. لیکن بہرحال جب تک امریکہ براہ راست شریک نہ ہو اس وقت تک اسے شریک نہیں سمجھنا چاہیے. سر میرا ایک سوال ہے، کیا ایسا ہو کہ پرووک ہو جائے امریکہ اور وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائے اس جنگ میں؟ نہیں، اگر فرض کرے کہ ایران جو ہے اس کی تنصیبات پہ حملہ کر دے، جو 19 کہتے ہیں کہ تنصیبات ہیں اسی خطے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، عراق سمیت جارڈن کوئی ایسی چیز کر دے، ٹھیک ہے، اس کو موقع مل جائے. ہمارے اوپر تو حملہ ہو گیا. صحیح ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ تو آپ سمجھے اسرائیل تو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ امریکہ کو انوالو کروں، یہ کام مجھ سے ہوگا نہیں. صحیح. تو اس لیے اب وہ اس کو کوئی نہ کوئی طریقے سے الجھا دے. تو ایران کو بڑا ہوشیار رہنا ہوگا، چوکنا رہنا ہوگا. اور ایران کے وزیر خارجہ نے بھی واضح طور پر یہ اپنی پالیسی بیان کی ہے. دیکھیے، ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کرنی، ہم نے بم نہیں بنانا، ہمارا پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور اس لیے آپ نے ہمارا راستہ کھوٹا کیا ہے. ہم بات چیت کر رہے تھے، ہم یہ ہماری بات چیت جاری تھی. اور انہوں نے ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے، ایجنسی جو ہے، اس کے لوگ اس کی آتے رہے، سپرویژن وزٹ کرتے رہے. بالکل. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر تو ایران نے اپنا ایٹمی ہتھیار بنانے تھے تو یہ اتنے 30 سال سے پھر رنڈی رونا کیا ڈالنے کی ضرورت؟ بالکل. یہ اگر صلاحیت آپ حاصل کر لیتے، دھماکہ کر دیتے. اگر آپ دھماکہ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکے تو پھر اس پہ جھگڑا کیا؟ سر یاد ہوگا آپ کو ماضی میں بھی جو عراق پر حملہ ہوا وہ بھی وہی کہ جی WMD ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کے بعد میں جھوٹ ثابت ہوا اور پھر معافی مانگی تھی عراق پہ. کیا حملہ ہوا وزیر اعظم نے؟ عراق پہ جو حملہ ہوا وہ بھی عراقی تھے. ٹھیک. وہاں کے باغی جو تھے، سر مجھے بریک لینی ہے. ستائے ہوئے صدام حسین سر ایک کوئک بریک لے لیتے ہیں. وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. اور انگیخت کر رہے تھے امریکہ کو. ٹھیک، میں ایک کوئک بریک لیتا ہوں سر، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک شامی صاحب. سر 1953 میں ہمیں یاد ہے ڈاکٹر مصدق جو ہے ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا, CIA کا کوورٹ آپریشن تھا, بعد میں وہ سارا اس کے جو ہے ڈی کلاسیفائی ہوئے, سب کچھ ہوا. لیکن اس وقت سر ظاہر ہے مظاہرین کی فنڈنگ بھی کی گئی, جو فوجی جرنیل تھے ان کو استعمال کیا گیا, پیچھے برطانیہ اور امریکہ جو ہے وہ شامل تھا. آج جو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے, کیا ایسی کوئی قیادت موجود ہے آپ کے خیال میں, یا کوئی اپوزیشن یا کوئی ایسی فوجی جو کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور رجیم چینج کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, جو لوگ مخبری کر سکتے ہیں, جو لوگ حملوں میں معاونت کر سکتے ہیں, جو اپنے جرنیلوں کو اور سائنسدانوں کو ہلاک کرنے میں اعلی کار ہو سکتے ہیں, وہ اس طرح کا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا, اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں موجود ہے. سر یہ سوال یلدا حکیم نے, کیونکہ وہ ایک اینکر ہیں, انہوں نے بھی ایک ایران کے پروفیسر سے کیا. انہوں نے تو بڑا ٹکا کے جواب دیا. انہوں نے قاسم سلیمانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جو ہے شہادت کے بعد لوگ سڑکوں پر تھے, تو کیا کون سی رجیم چینج؟ ذرا انہی کی زبانی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جواب دیا پروفیسر صاحب نے. کوئی ایسا موجود ہے سر جس کو یعنی کہ لا کر مغرب جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہتا ہو یا کر سکے؟ دیکھیں, ایران کے جو داخلی معاملات ہیں یا سیاست ہے, اس پہ تو کوئی ہماری نظر اس وقت نہیں ہے. وہاں ایسے عناصر موجود ہیں یقیناً, تودا پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں. اچھا, اور ان کو ایسے اجازت لوگ ہے موجود ہیں جو انقلاب سے اختلاف رکھتے ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ بائی دی پیسج آف ٹائم کمزور ہوئے ہیں. سر ان پہ تو پابندی نہیں لگ گئی تھی. دیکھیے بات سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک بری بھلی لنگڑی لنگڑی جمہوریت چلتی رہی. صحیح ہے. ہمارے ہاں جو آمریت آئی ہے وہ بھی جمہوریت بننے کی کوشش کرتی رہی ہے. اور ہمارا مارشاء اللہ جو تھا وہ بھی مڈل ایسٹ کا مارشاء اللہ نہیں تھا. صحیح. تو اب یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے, جس کو اختلاف ہوتا ہے حکومت سے, اس کو بھی ایک آپریٹ کرنے کی ایک سپیس ملنی چاہیے. اس کو بھی ایک ضرورت ہے وہ بھی سانس لے سکے. اچھا, تاکہ جب وہ سانس لے سکے اور سسٹم کے اندر گنجائش موجود ہو کہ وہ لوگوں کو, جب ہمارے ہاں انتخاب کا نظام موجود ہے, صحیح, آپ اس پہ اعتراضات کر سکتے لیکن نظام ایک موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے آپ کا ایک کیتھارسس ہو جاتا ہے, آپ اپنے جڑے رہتے ہیں نظام کے ساتھ. صحیح. اگر آپ کا نظام جو ہے وہ آپ کو شکنجے میں لے لے اور آپ اپنی ذات کا اظہار نہیں کر سکیں, اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر سکیں, تو وہاں پھر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پھر سازشی بھی پیدا ہوتے ہیں. اچھا, وہاں غدار بھی پیدا ہوتے ہیں, اور بغاوت بھی ہو سکتی ہے. اور بغاوت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو رجیم ہے وہ عوام سے کس حد تک جڑی ہوئی ہے. تو میرا خیال پاکستان میں بھی جب ہم بار بار کہتے ہیں جو ہماری اپوزیشن ہے اس کو جو شکایات ہیں وہ بھی دور ہونی چاہیے نا. اچھا, اس کو بھی, وہ تو ابھی عدالتوں میں اپنا موقف بیان کر رہی ہے, اخبارات میں چھپ رہا ہے, میڈیا میں ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ایک راستہ موجود ہے. صحیح ہے. اور وہ اس فورمز بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ راستہ موجود رہنا چاہیے. اب ایران کا جو نظام ہے اس نے بھی دیکھیے, اس میں انہوں نے یہ فراہم کیا ہے, وہاں بھی الیکشن ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا, اور اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, اور وہاں ایک سے زیادہ امیدوار بھی کھڑے ہو سکتے. بالکل. تو تھوڑی کشادگی پیدا کرنی چاہیے. اب جو وہ NPT سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں لائیں, بلکہ وہاں تو شکریہ بھی ادا کیا گیا اس لیے پاکستان کا. جب ان کی پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی تھی اس وقت بھی وہ کھڑے رہے تھے. تو میں نے یہاں سے بیٹھ کر ہم ایک یعنی ایک بالکل کیا طوطے مینا نہیں اڑا سکتے. صحیح ہے. جو نظام ہے بہرحال لوگ جو ہیں بڑی حد تک اس سے مطمئن ہیں اپنے سسٹم سے, اور اس میں اب یہ ہے کہ اگر بالکل کولیپس ہو جائے اور آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے بہت غیر معمولی صورتحال کا, یا آپ جیسے یعنی اب آپ ہمارے یہاں دیکھیے کیا ہوا, جو یحییٰ خان کی حکومت تھی, اب اس کو ایک سپورٹ تو حاصل تھی, الیکشن کرا دیجئے, پھر انتقال اقتدار کرا دیجئے. صحیح. جب یہ سکوت ڈھاکہ ہوا اور شکست ہو گئی تو یحییٰ خان کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا جانے کا. صحیح. وہ تو ملک کو نیا دستور دے رہے تھے. ٹھیک. لیکن پھر بغاوت ہو گئی اور آپ خود فوج کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے.
فوجی افسروں نے، اور کہا کہ آپ کو کیا حق ہے حکومت کرنے کا. لاہور شہر پورا جو ہے وہ باہر نکل آیا، جگہ جگہ مظاہرے شروع ہو گئے. تو یحییٰ خان جو ہیں اپنی خواہش کے باوجود اقتدار پہ قابض نہیں رہ سکے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا ڈیبیکل ہوتا ہے اور آپ چاروں شانے چت گر جاتے ہیں اور آپ جنگ کے میدان میں وہ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے، اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ انڈیجنس ہو، یعنی کہ اس میں کوئی بیرونی سازش نہ ہو. جیسے میں 53 کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت تو پھر پیسہ چلا، اب یہ اس وقت تو مظاہرین جو اکٹھے کیے گئے، پھر آپ ان کو وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اچھا، اگر ماحول ایسا آ جائے، ماحول ایسا پیدا ہو جائے جہاں گرفت کمزور ہو جائے حکومت کی اور اس کو ایک اخلاقی ساکھ اس کی متاثر ہو جائے، تو پھر جو رد عمل ہے وہ کوئی رخ بھی اختیار میں کہیں پڑھ رہا تھا سر جو آپ نے حوالہ دیا ٹوڈے پارٹی کا کہ امریکہ بھی اس وقت جو ہے وہ اس بات اس لیے مانا تھا کیونکہ اس کو ٹوڈے پارٹی سے ڈر تھا کہ وہ کیونکہ کمیونسٹ ہیں تو کہیں وہ نہ قابض ہو جائے. کہ سمجھا تو یہ جاتا تھا نا، ایرانی انقلاب جب آ رہا تھا تو خیال یہ تھا کہ بھئی جو کمیونسٹ ہیں الٹیمیٹلی وہ قابض ہو جائیں گے، اور جو مولوی حضرات ہیں آیت اللہ حضرات ان کو وہ آؤٹ منور کر دیں گے. صحیح ہے. مگر ہوا کیا، جو آیت اللہ تھے انہوں نے ان کو آؤٹ منور کر دیا، ان کو فارغ کر دیا، بعد میں پابندی بھی لگا دی. اس لیے لیکن بات یہ ہے جب آپ کو صدمہ پہنچتا ہے، آپ کولیپس کر جاتے ہیں آپ، اور آپ جو آپ کی توقعات قوم کی آپ سے وابستہ ہیں، صحیح، اور آپ جب کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل جو ہے اس کو ہم شکست دیں گے، ٹھیک، اور اب جو جارے ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، صحیح، اور اب اس کو عبرتناک اس کا منظر ہوگا، اس کا عبرتناک موت اس کی. صحیح. اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ برابر میں نہ چھوٹے یا آپ کو سیٹ بیک ہو جائے تو پھر آپ رد عمل جو ہے وہ کوئی رخ بھی اختیار کر سکتا ہے. پھر جو اخلاقی ساکھ کمزور ہو جاتی ہے وہ پھر آپ کو بہت کچھ بہا کے لے جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ایسی صورت ہے. اس وقت حکومت جو ہے اس کی گرفت موجود ہے وہاں، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی اس سے جڑے ہوئے ہیں، صحیح، اور توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ کارکردگی دکھائیں گے، ٹھیک ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کو روک دیں گے. ٹھیک ہے سر، ہمارے اب آگے بڑھتے ہیں. ہماری جو عوام ہے وہ بھی توقع رکھتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کارکردگی دکھائے، خاص کر جو ہمارا FBR ہے وہ کارکردگی دکھائے، کیونکہ ابھی جو بجٹ آیا اس میں کچھ اختیارات ایسے دیے جا رہے تھے FBR کو دیے گئے کہ جس پر اعتراضات آ رہے تھے. پاکستان بزنس کاؤنسل اس نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ جو آپ غیر معمولی اختیارات دے رہے ہیں اس سے تو بزنس مینوں کو گرفتار کرنے کے، ان پہ مقدمے کرنے کے اختیارات، 10 سال تک قید کی سزا ان کو دینے کی جو وہ بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال اب اپڈیٹ یہ ہے سر کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب نے آج جو ہے وہ نوٹس لے لیا. بڑا احتجاج ہو رہا تھا. ہاں جی، پتہ نہیں کون لوگ حکومت میں آ گئے ہیں، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، کس طرح کے سرکاری افسر وہاں موجود ہیں. وہ ہر چیز کا علاج یہ ڈھونڈتے ہیں، مقدمہ قائم کر دو، پولیس کے حوالے کر دو. گرفتار کر لو. بزنس مین ہے نا، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. یہ کمائیں گے تو ہم ٹیکس لیں گے نا ان سے. اگر یہ کمائیں نا تو آپ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت 1000 ارب روپیہ سالانہ ضائع کر رہی ہے ان صنعتوں میں اور اداروں میں جو اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو صنعت کار ہیں، یہ جو بزنس مین ہیں، جو ہنر جانتے ہیں بزنس کرنے کا، جو پیسہ کمانے کا ہنر جانتے ہیں، یہ تو کمائیں گے تو آپ کو دیں گے نا، آپ کا حصہ لیں گے. سر کمائیں اور آپ ان اگر کے نہ ٹیکس دیں، وصول کریں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ تو یہ کہتے ہیں اگر کما رہے ہیں اور نہیں دے رہے تو پھر ہمیں قوانین تو بنانے، انفورسمنٹ تو کرنی پڑے گی. پھر دنیا میں کیسے ان سے ٹیکس لیے جاتے ہیں؟ سزائیں دے کے. سزائیں دے کے، جیلوں میں ڈال کے. نہیں جیلوں میں نہیں سر، وہ اتنے سخت قوانین ہیں کہ وہ فالو نہیں ہے. آپ کی انفورسمنٹ کمزور ہے. اچھا، آپ اس کو، ہم قانون بنا، ہمارے سے تو ٹریفک کا رولز نافذ نہیں ہوتے. آپ دیکھیے باہر سڑک پہ چلے جائیں، 5 آدمی چڑھے ہوئے ایک موٹر سائیکل پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، 1 وے کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی. اور ہمارے تو کوئی صوبہ، کوئی مرکز سڑکوں پہ ٹریفک قوانین نافذ نہیں کر سکتا. تو یہ ٹیکس کے قوانین کیا نافذ کریں گے؟ دیکھیے دھیرے دھیرے آپ کام کر رہے ہیں. اب آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے 11% تک پہنچی ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے. ٹھیک ہے. اور آپ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. چند سال پہلے یہ رقم سینکڑوں میں تھی، سینکڑوں ارب تھے، اب ہزاروں ارب ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر سہج پکے سو میٹھا ہو، صحیح، تحمل سے کام لیجئے، صنعت کاروں کو اعتماد میں لیجئے،
تاجروں کو اعتماد میں لیجئے، ان پہ ایک پریشر رکھیے، سافٹ پریشر رکھیے، صحیح ہے، اپنے نظم کو درست کرتے چلے جائیے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے جو ایف بی آر کے چیئرمین ہیں راشد لنگڑیال صاحب جی، وہ بار بار یہ کہتے ہیں ہم انفورسمنٹ سے ہم نے پیسے کمائے ہیں، ہم نے جو شوگر والے ہیں ان کی نگرانی کی ہے، ہم نے دوسرے صنعتیں ہیں سگریٹ والے ہیں اب ان کی نگرانی کریں، ان کی آپ پروڈکشن کی نگرانی کریں، ان کی سیلز کی نگرانی کریں، مگر اس طرح ڈنڈے سوٹے سے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا ایک ہی علاج، بھئی یہ ٹریفک کی خلاف ورزی ہو گئی، اس کو پرچہ کاٹ کے بندے کو اندر ڈال دو یا جرمانے بڑھا دو۔ اب سر وزیر اعظم نے جو ہے وہ جو یعنی کہ اس میں چینجز کی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری سے قبل ایف بی آر اسپیشل بورڈ سے منظوری لی جائے گی، 5 کروڑ روپے سے زائد کا ٹیکس فراڈ کرنے پر کمپنی کے ایگزیکٹو کی گرفتاری ہو سکے گی۔ دیکھیں آپ جو کچھ بھی کر لینا، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے سسٹم کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سسٹم سے آپ نے درست کر کے لوگوں سے پیسے وصول کرنے۔ صحیح ہے۔ یہ جو آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ بزنس مین جو ہیں جس طرح یہ سیاستدان ہیں ان کے اوپر کتنی تنقید ہوتی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ہاں جی، اس طرح جو بزنس مین ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے بغیر گزارا نہیں۔ اور بھٹو صاحب نے اس ملک کو برباد کر دیا نا، ٹیک اوور کر کے، نیشنلائز کر کے، ٹھیک ہے، اب آج تک رو رہے ہیں ہم۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ پیسہ کماتے ہیں، ہنرمند لوگ ہوتے ہیں، ان سے ملک چلتے ہیں۔ آج انڈیا میں دیکھ لیں کتنے خاندان ہیں، چند خاندان ہیں جو پوری آپ کا بزنس چلا رہے ہیں، پوری آپ معیشت چلا رہے ہیں۔ اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کے مسائل حل کیجئے، ٹھیک ہے، ان کے دل پہ ہاتھ رکھیے، صحیح ہے، اور اپنے نظام کو چوکس کیجئے تاکہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہو سکے اس سے بچنے کی۔ ٹھیک ہے، جیسے سر ڈنڈا سوٹا کرنے سے، پولیس کو اختیارات دینے سے، پولیس کو اختیارات دے رکھے نا آپ نے، کہ چوری بند ہو گئی ملک میں، کہ قتل بند ہو گئے، کہ ڈاکے بند ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پولیس جو ہے اور اس کو ہر ایک کو تھانے دار بنا دینا، ایف بی آر کو تھانے دار بنا دو۔ اور بھائی دنیا میں ٹیکس بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، دنیا میں نظام، اپنی غلطی درست نہیں کرنی، بالکل، اور ایک دوسرے کو گردن سے دبوچنا ہے۔ سر پنجاب نے ٹیکس یہ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے اور جو بزنس مین ہے وہ باعزت شخص ہے، کیونکہ وہ آپ کو پیسے کما کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، روزگار فراہم کر رہا صحیح ہے، ہے، آپ کی معیشت چلا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف اس کو ہی سمجھ لیں، جو آدمی 4 پیسے کما لے اس کے بیری پڑ جائیں، اس کے دشمن ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جو غیر ملکی ہیں انویسٹرز ان کی محنتیں کریں۔ ایسا نہیں کریں، ان کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ آپ ان کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے سر، ڈنڈے چھوٹے سے کام نہیں چلے گا۔ آخری سے بریک پہ جانا ہے، وہ چل رہا ہے۔ آج پنجاب کا بھی ٹیکس فری بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس میں اچھی بات ہے، کم از کم اجرت 40,000 روپے مقرر کر دی ہے، ٹیکس فری بجٹ ہے، اور ایک ریکارڈ بجٹ ہے، اس کا والیوم جو ہے 5,300 ارب روپے، اور سارا قرضہ جو اتار دیا گیا ہے، کوئی یعنی قرضہ پنجاب میں ڈومیسٹک قرضہ کوئی نہیں ہے، اور اس میں اخراجات جو ہیں ان میں بھی اضافہ نہیں ہوا، 3% کے قریب اضافہ ہے۔ اور تعلیم کے شعبے میں سر اچھی بات یہ ہے کہ 21% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، تعلیم کے شعبے میں اضافہ ہے، زراعت کی یونیورسٹی جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کے فنڈز میں، ہائر ایجوکیشن کے لیے اس میں پہلے تو کچھ رکھا ہی نہیں تھا انہوں نے، اس دفعہ کچھ 40 ارب کے قریب رکھا ہے، جی ہاں 39.5 ارب، بالکل۔ اب یہ ہے کہ کچھ مرکز بھی دے رہا ہے، کچھ یہ بھی دے رہے ہیں۔ وہاں پر عرفان صدیقی صاحب کو اعتراض ہے، وہ کہہ رہے ہیں بڑھائیں بھائی اس کے جو فنڈز ہیں۔ نہیں بالکل بڑھائیں، انہوں نے کہا ہے، وہ تو اچھی بات کہی۔ 80 ارب تک آپ دیکھیے کہ دنیا جہان کے پیسے بڑھ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کام ہو رہے ہیں، یعنی آپ یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اسکولوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں قوم کی تعمیر کر رہے ہیں، قوم ترقی کرے گی؟ تو یہ انہوں نے اس وقت جو، کیونکہ مرکز میں بھی انہوں نے جو پیسے رکھے ہیں، کوئی 70 ارب روپے رکھے تھے 24-23 میں، گزشتہ سال کے بجٹ میں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ نے 39 ارب کر دیے ہیں، کم کر دیے ہیں، اس کو بڑھائیں، ڈبل کریں کم از کم، ڈبل کریں، اور یہ بھی یہاں بھی جو بڑھا سکتے ہیں تو اور بڑھائیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹیوں پہ انویسٹمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ لازم ہے۔ کل سر اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کر لیں گے۔ آبادی کا اضافہ جو ہے اس کو روکیں، بالکل سر، اس پہ پیسے لگائیں۔ اب اس پہ بات کریں گے، کل بھی بات کریں گے اسی بجٹ کے اوپر آنے والے دنوں میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
ہیں.